یہ ایک مسئلہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا، جو صحیح روایتیں ہیں وہ کہاں باندھنے کی ہیں انشاءاللہ وہ سنیں گے، لیکن ایسا ہوا ہے پچھلے دنوں سعودیہ کے ایک ڈاکٹر ہیں، عالم ہیں، عبدالسلام الشویعر، انہوں نے کہا کہ ہاتھ جو ہے سینے میں باندھنے کے بجائے نیچے باندھنا زیادہ صحیح ہے، اور پھر بہت سارے لوگوں نے مجھے ان کی تقریر بھیجی اور کہا کہ یہ اس طرح کے کہہ رہے ہیں۔ تو بھائیو، اس سلسلے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ میں نے اس پر کافی پہلے بھی الحمدللہ ریسرچ تھی میری، لیکن میں نے کہا کہ میں ان سے بڑے علماء، 3 جو اس وقت بڑے علماء گزرے ہیں، ان کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں آپ اتنا تشدد نہ کریں۔ اگر کوئی نیچے باندھتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہے اس کی، کوئی اوپر باندھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ اوپر باندھنا ہے، زیادہ صحیح اوپر باندھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہوں، اور میں ہمارے ایک بہت بڑے مولانا حیات سندھی حنفی، ان کی بات بھی آپ کے سامنے، اور عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے پہلے میں آپ کے سامنے شیخ صالح عثیمین، ان سے جب پوچھا گیا کہ ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا الصواب انہ یضعها علی صدرہ، صحیح بات تو یہ کہ سینے پہ رکھنا چاہیے، ھذا احسن، یہ زیادہ احسن بات ہے۔ اور جیسا کہ وائل بن حجر کی حدیث میں جو کہ حسن درجے کی، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے محدث اس دور کے، اور اللہ نے ان سے بہت دین کا کام لیا، وہ فرماتے ہیں قال البانی رحمہ اللہ وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، سینے پہ ہاتھ رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے، وخلافه اما ضعیف او لا اصل له، اور اس کے خلاف جو ہے یا تو ضعیف ہے یا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کہاں ہاتھ رکھا جائے، تو آپ فرماتے ہیں السنہ وضعهما على الصدر، سنت یہ ہے کہ اس کو سینے پہ رکھا جائے، لأنه ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے من حدیث، اور قبیصہ اور حل الطائی روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ انہ کان یضعهما علی صدرہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ٹھیک ہے، یہ 3 بڑے علماء کی بات میں نے رکھ دی، تاکہ اگر ان لوگ جو سیدھے باندھتے رہے لیکن یہ سعودیہ کے ایک عالم کا سن کے ڈگمگا گئے، خاص طور پر ان کی یہ بات کر رہا ہوں، اور اس کو پھر دلائل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنے جس پہ عمل کر رہے ہیں اس پہ ثابت قدم رہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ وضع الیمین علی الشمال فوق السرہ، دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر ناف سے اوپر رکھنا سنت ہے، ناف سے اوپر، ٹھیک۔ علامہ محمد حیات سندھی حنفی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ان وضع الایادی علی الصدر في الصلوات اصلا اصيلا ودليلا جليلا فلا ينبغي لأهل الإيمان الاستنكاف
وكيف يستنكف المسلم عما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به بل ينبغي أن يفعل. ترجمہ سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں بے شک حنفی عالم ہیں بہت بڑے لیکن حق بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بے شک نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد اور ایک بڑی دلیل ہے یہ جو حدیث ہے. لہٰذا اہل ایمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس سنت سے انکار کریں. اس چیز سے مسلمان یا اس چیز سے مسلمان کیسے انکار کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جنہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہوں جس کو میں لے کر آیا ہوں، بلکہ اس مسلمان کو چاہیے کہ اس سنت پر عمل کرے. فتح الغفور صفحہ نمبر 8، مطبوعہ حیدرآباد اور مطبوعہ کراچی صفحہ نمبر 30. یہ علامہ حیات سندھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو بھائیو یہ اس کے علاوہ بھی اور بھی بڑے بڑے علماء یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جتنی سینے پر ہاتھ رکھنے کی حدیث ہیں وہ صحیح ہیں، جینے جو نیچے کی ہیں وہ ضعیف ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحیح چیز ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو آپ جیسے کر رہے ہیں نماز تو پڑھتے رہیں نا، نماز نہ چھوڑیں.